روایت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ ان حضرات نے یہ نقل کی ہے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ فرمایا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون، آپ نے ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ اس کے اثر سے آنکھیں بہہ پڑیں، ووجلت منها القلوب، اور دل خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کأن هذه موعظة مودع، اللہ کے رسول یہ تو گویا ایسا واعظ ہے جیسے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا واعظ ہوتا ہے۔ فاوصنا، آپ ہمیں وصیت کیجئے، آپ ہمیں وصیت کیجئے، یعنی ضروری باتیں آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی، اور فرمایا کہ والسمع والطاعۃ ولو کان عبدا حبشیا، اور اولی الامر خلیفہ یا امیر کا حکم سننے اور ماننے کی، اگرچہ وہ امیر حکمران کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فرمایا کہ اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ایسی حالت میں تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کی پیروی و پابندی۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت ہے اور ہر بات گمراہی ہے۔ میں نے کتاب کھولی تو سامنے یہ حدیث آ گئی، اور یہ جو حدیث ہے یہ 2-4 منٹ میں اس کے مضامین بیان نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو تفصیلی بیان میں یا جمعے کے بیان میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح رکھوں گا، لیکن آج صرف 1-2 باتیں جو ابھی ذہن میں آئیں ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں بڑی اہم وصیت اور نصیحت کی، اور وہ یہ تھی کہ میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا اگلے زمانے میں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت اختلاف دیکھے گا۔ اور آج تو جو زمانہ آپ کے سامنے ہے، جس نے بھی 4 اینٹ کی مسجد بنانی ہے اور اپنے آپ کو باہر عوام میں روشناس کرانا ہے تو وہ اختلاف کی پٹاری کھولے گا، اس کا یہی کام ہے۔ چاہے وہ کوئی سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا پروفیسر کہے، انجینئر کہے یا فلاں کہے، بڑا دانشور کہے، مفکر کہے، عالمی مفکر کہے، مفکر اسلام کہے۔ سوشل میڈیا کا تو جہان آپ کے سامنے، عوام کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جن کو نورانی قاعدہ پڑھنا نہیں آتا،
جی اما پارا صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ سنا نہیں سکتے، اور ان کے سامنے بڑے بڑے فقہاء، ائمہ، محدثین، ان کے اختلاف کو اچھالنا، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے واعظ میں، بیان میں، جس کی محنت اور تقریر و تحریر میں سلف سے بغض اور دوری پائی جائے، جس کے بیان سے لوگ علماء سے متنفر ہوں، دیندار لوگوں سے متنفر ہوں، جی تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی یہودی ایجنڈا ہے، اور اس کے اوپر یہ کام کرنے والا ہے، یہ غیروں کے اشاروں پہ کام کرنے والا ہے، اس کا کام دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ایسے لوگوں سے کبھی بھی یہ واز نہیں سنا ہوگا کہ جو شریعت میں متفقن علیہ مسائل ہیں، مثلا کبھی ان لوگوں نے شرعی پردے کے اوپر کوئی ایک لیکچر بھی نہیں دیا ہوگا کہ ممانی سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، چچی سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، فلاں شریعت کے مسائل ہیں، جی جن جن مسائل میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس پر کبھی بھی یہ بحث نہیں کریں گے۔ ہاں ادھر ادھر کی باتیں، جی تاکہ مسلمان پریشان رہیں، اور جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے آ رہے ہیں، جتنے آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی نماز پر اعتماد رہو، میں کون سی والی نماز پڑھوں، میں کون سی والی مسجد میں جاؤں۔ جی الیاذ باللہ آج کے زمانے میں دیکھیے اختلاف اور بناوٹ اور کیا کہتے ہیں جھوٹ، اور اسی طریقے سے ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں، تو کیا بازاروں میں ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ مذہب سے زیادہ تو دنیا میں ملاوٹ ہے، لیکن آج کسی نے دہی کھانا چھوڑا ہے؟ بتا دیجیے، دہی میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے، دودھ میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے، کہ کوئی چائے کا ناغہ کرتا ہو کوئی ہے آپ میں سے؟ یا یہ کہے کہ میں آج سے جو ہے نا دودھ کا بائیکاٹ کروں گا، گھر میں دودھ نہیں لے جاؤں گا، اس لیے کہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں اس روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا، اس اختلاف کے زمانے میں کرنا کیا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بس میری سنت کو دیکھو، خلفاء راشدین کی سنت کو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج جتنے بھی اختلافی مسائل، آپ ان اختلافی مسائل میں سنت اور خلفاء راشدین کا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حق پر ہیں یا فلاں حق پر ہے، بس اس کا معیار کیا ہے؟ جو سنت پر چل رہا ہے، خلفاء راشدین کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ ہے اہل السنت والجماع۔ یہ جو اہل السنت والجماع ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ اہل السنت والجماع، سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ تو جو اس طریقے پر ہے تو وہ سنت پر ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ سب کے سب یہ اہل سنت والجماعت میں سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے نماز منقول ہے، کہیں رفع یدین کا ذکر ہے، کہیں عدم رفع یدین کا ذکر ہے، کسی نے وہ والی روایت کو ترجیح دے دی، کسی نے وہ والی روایت کو ترجیح دے دی، یہ سب سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو گمراہ کہیں، کسی کو ہاں اگر کوئی آدمی کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے آج کل بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ابھی تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائی کیوں نہیں ہوئی تیری نماز؟ کیوں نہیں ہوئی؟ تجھے اگر اپنی رائے پر اعتماد ہے تو تجھے کس نے منع کیا؟ ہم نے تو کبھی آگے تمہیں نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جو نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں ان کو آ کے کہہ تو تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو یہ تو زیادتی اور کیا کہتے ہیں ظلم تو تمہاری طرف سے ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بس اس سے ایک یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ معیار اور میزان حق پر ہونے کا کسی گروہ کا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، کسی فرقے کا وہ یہی ہے کہ اگر وہ اہل سنت والجماعت ہے، یعنی سنت اور صحابہ کے طریقے پہ وہ چل رہا ہے تو وہ صحیح ہے، اگر وہ ان راستوں سے ہٹا ہوا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نجات یافتہ گروہ میں شامل نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتہ۔